آج کالج میں منال کا پہلا دن تھا۔ وہ بہت نروس ہو رہی تھی، کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی کہیں بھی اکیلے جانے سے گھبراتی تھی۔ اس کی دوست ہیرا کو یہاں ایڈمیشن ملا نہیں، ورنہ دونوں کا ساتھ کالج جانے کا ارادہ تھا۔ اب اکیلے کالج جانا منال کے لیے کسی مشن سے کام نہیں تھا۔ جو بھی ہو اسے پڑھنا تھا ہی۔ سوچا آہستہ آہستہ دوست بنا لے گی اپنی کلاس فیلوز کو، لیکن یہاں تو سین ہی کچھ اور تھا۔ یہاں دوستی کرنا تو دور کی بات، کسی نے اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر منال نے خود ہی اپنا کلاس روم ڈھونڈ لیا اور کلاس میں جا کر بیٹھ گئی۔ سب اسٹوڈنٹ خوش کپو میں مصروف تھے، جن کے فرینڈس ان کے ساتھ تھے وہ اسٹوڈنٹ تو بہت خوش تھے، لیکن جو اکیلے تھے وہ منال کی طرح چپ چاپ بیٹھے تھے۔ سر کلاس میں کلاس سے اپنا تعارف کروایا اور باری باری سب اسٹوڈنٹ نے اپنا تعارف کروایا۔ منال نے بھی اپنی باری پر اپنا تعارف کروایا اور پھر سر نے اٹینڈنس لگائی اور لیکچر سٹارٹ کر دیا۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا، ایک کے بعد ایک لیکچر۔ منال بور ہو چکی تھی۔ اسے ایک ہی دن میں اندازہ ہو رہا تھا کہ کالج کی لائف اسکول لائف سے بہت مختلف ہے۔ آخر کار لنچ بریک ہوئی تو وہ کلاس سے باہر نکل کر گارڈن میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا اس کا، اس لیے وہ چپ چاپ بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑی۔ ہر کوئی گروپس میں بیٹھا تھا، بس ایک وہی تھی جو سب سے الگ بیٹھی تھی۔ تب ہی سامنے سے منال کو ایک لڑکا آتے دکھائی دیا جس کے ساتھ 2 گارڈ تھے۔ وہ کسی بھی اینگل سے منال کو اسٹوڈنٹ نہیں لگا۔ سب اسٹوڈنٹ اس کی طرف دیکھ کر چیم گویا کر رہے تھے، لیکن وہ بنا کسی کی پرواہ کی آنکھوں پر سن گلاسز لگائے پینٹ شرٹ میں ملبوس شان سے چلتا ہوا منال کے پاس آ کر رکا۔ منال حیدر۔ ایک گارڈ نے منال کا نام لیا تو منال اپنا بیگ اٹھائے ڈرتے ڈرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی میں ہی ہوں منال حیدر، منال نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ حیران تھی کہ ان کو میرا نام کیسے پتہ ہے۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکی۔ وہ لڑکا فون پر مصروف تھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا منال حیدر، گارڈ بولا۔ منال کے تو ہوش اڑ کے اس کی بات سن کر اس نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا۔ کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ، میں آپ کو نہیں جانتی، وہ جلدی سے بولی۔ تبھی وہ لڑکا فون گارڈ کو پکڑاتے ہوئے منال کی طرف بڑھا، اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے ساتھ لے کر چل پڑا اور اس کے گارڈ بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ منال سمجھ ہی نہیں پائی یہ سب کیا ہوا۔ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، آج کالج کا پہلا دن تھا اور اوپر سے یہ سب کچھ۔ وہ تو ان کو جانتے تک نہیں، پھر کیوں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ منال نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکے کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ منال نے سب کی طرف التجائی نظروں سے دیکھا، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ نہیں چھڑوایا اس شخص سے۔ منال کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ اس شخص کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ بابا آنے والے ہوں گے مجھے لینے، چھٹی کا ٹائم ہو رہا ہے، اگر ان کو نہ ملی میں تو وہ پریشان ہو جائیں گے، ماما کا کیا بنے گا۔ اس کے ذہن میں بہت سے خیالات تھے۔ گارڈ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ لڑکا گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ منال کو بھی گاڑی میں بٹھا لیا۔ منال گرتی پڑتی گاڑی میں بیٹھ گئی اور گارڈ نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا تو دوسرے گارڈ نے کار سٹارٹ کر دی۔ اب کون ہے، کیوں کر رہے ہیں یہ سب، پلیز مجھے گھر جانے دے، مجھے گھر جانا ہے، بلکہ مجھے کالج چھوڑ دے۔ میرے بابا آنے والے ہوں گے، وہ مجھے گھر لے جائیں گے، اگر ان کو میں کالج میں نہ ملی تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ منال روتے ہوئے بولی تھی، لیکن اس شخص پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ گردن جھکائے ایسے فون پر مصروف تھا جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہو۔ منال کو بہت دکھ ہوا اس کی بے روحی پر اور اپنی بے بسی پر۔ وہ جب بول بول کر تھک گئی تو چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ راستے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی اکیلی باہر آئی ہی نہیں تھی، کبھی بائی کے ساتھ تو کبھی ابو کے ساتھ یا پھر ماما کے ساتھ ہی باہر آتی جاتی تھی۔ اکیلی تو وہ کبھی گلی تک نہیں گئی تھی۔ گاڑی انجان راستوں پر چلتی جا رہی تھی۔ منال کے بابا چھٹی سے ذرا 10 منٹ پہلے ہی آ گئے۔ چھٹی ہو گئی تھی، سب اسٹوڈنٹ باہر آ چکے تھے، لیکن ان کو منال کہیں نظر نہیں آئی۔ جب کافی دیر تک منال باہر نہیں آئی تو وہ اندر کی طرف بڑھ گئے۔ پرنسپل کے آفس میں گئے اور ان سے منال سے متعلق پوچھا تو انہوں نے منال کی کلاس وغیرہ کا پوچھا اور گارڈ کو اس کی کلاس میں دیکھنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد گارڈ واپس آیا۔ ساری کلاس خالی ہیں اور سارے اسٹوڈنٹ بھی جا چکے ہیں کیا، لیکن منال تو باہر آئی ہی نہیں، میں تو چھٹی سے 10 منٹ پہلے ہی باہر کھڑا ہوں۔ ان کی بات سن کر پرنسپل کی بھی ہوش اڑ گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے کالج سے چھٹی کے بعد ہی اسٹوڈنٹ کو باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔
پھر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ آپ فون کر کے دیکھیے اگر آپ کی بیٹی کے پاس فون ہے تو۔ جی فون تو ہے اس کے پاس۔ منال کے بابا نے جلدی سے اپنا فون نکال کر منال کا نمبر ڈال کیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن منال فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ منال کے فون کی بیل بجی تو اس نے جلدی سے اپنے بیگ سے فون نکالا۔ بابا اس کے منہ سے نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ کال پک کرتی اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا اس شخص نے۔ منال نے بے بسی سے اس شخص کی طرف دیکھا لیکن اس کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا۔ اس نے منال کے ہاتھ سے فون کھینچ کر گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ منال کے ہوش اڑ گئی کہ فون بابا نے بہت مشکلوں سے کل ہی لا کر دیا تھا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میرے بابا نے یہ فون مجھے کل ہی لے کر دیا تھا۔ ایک ایک پیسہ جوڑ کر اور آپ نے ایک ہی پل میں بنا سوچے سمجھے گاڑی سے باہر پھینک دیا، وہ روتے ہوئے بولے۔ لیکن اس کی باتوں کو اس پتھر دل انسان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کا دھیان فون میں تھا۔ منال کا دل بیٹھا جا رہا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ بابا کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اب تو فون بھی ٹوٹ گیا۔ منال کے بابا کا پریشانی سے برا حال ہو رہا تھا۔ اب تو منال کا نمبر بند آ رہا تھا۔ انہوں نے پرنسپل کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سارے گارڈز کو وہاں بلوایا۔ کیا کسی نے ایک لڑکی کو اکیلے جاتے ہوئے نہیں دیکھا چھٹی سے پہلے؟ اگر لڑکی کالج سے باہر نہیں گئی تو گئی کہاں؟ وہ گارڈ پر سیہ پا ہو رہے تھے۔ سر جی وہ ایک لڑکا آیا تھا گاڑی میں، اس کے ساتھ 2 گارڈ تھے، وہی لے کر گیا ہے۔ اس لڑکی کو گارڈ سر جھکاتے ہوئے بولا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ تو مجھے اب بتا رہے ہو؟ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے کون تھا وہ؟ کوئی جانتا نہیں اسے؟ کیا وہ یہاں کا اسٹوڈنٹ تھا؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے بولا۔ سر جی میں 2-3 بار آیا تھا آپ کو بتانے، لیکن آپ کے پاس مہمان بیٹھے تھے اس لیے میں نے بتانا ضروری نہیں سمجھا، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ گارڈ سر جھکاتے ہوئے بولا۔ وہ یہاں کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ کیا بکواس کر رہے؟ تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ تم لوگ کہاں تھے؟ سو رہے تھے جب وہ لڑکی کو لے کر جا رہا تھا؟ تم لوگوں کو کس کے لیے رکھا ہے یہاں؟ سر جی ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وہ لڑکی کو کچھ کر نہ دے، ان کے پاس پسٹل تھی اور لڑکی ان کے قبضے میں تھی، اس لیے ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ہمیں تو وہ یہ کہہ کر اندر داخل ہوئے تھے کہ وہ یہاں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم پولیس کو انوالو کر لیں اس معاملے میں۔ پرنسپل منال کے بابا سے بولے۔ نہیں پولیس کو نہیں بلانا، میں جانتا ہوں وہ کون لوگ تھے، وہ پریشان سی آواز میں بولے۔ تو کیا آپ کی دشمنی تھی کسی سے؟ پرنسپل کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ نہیں دشمنی نہیں، دشمنی سے بھی زیادہ کچھ بڑھ کر ہے، میں چلتا ہوں، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، کہتے ہوئے وہ وہاں سے چل پڑے۔ وہ گھر پہنچے تو منال کی امی جلدی سے ان کی طرف آئی اور کہا کہ منال کہاں ہے؟ آپ اس کو لینے نہیں گئے؟ وہ سوال پر سوال کرتی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ میں پوچھ رہی منال کہاں ہے؟ منال نہیں آئی میرے ساتھ۔ انہیں ایک جملے میں بات مکمل کر ڈالی اور ساتھ تھام کر بیٹھ گئے۔ اب کیا کر سکتے تھے وہ؟ کیسے بچائے اپنی بیٹی کو؟ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ منال کیوں نہیں ہے؟ چھٹی تو 2 بجے ہونی تھی نا، اب تو 3 بج چکے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی لیٹ تو چھٹی نہیں ہوتی۔ آپ دوبارہ کالج جائیے اور اسے ساتھ لے کر آئیے اپنا، اتنا ٹائم ہو گیا وہ اکیلی پریشان ہو رہی ہوگی۔ نہیں ہمارا، تم چپ ہو جاؤ کچھ دیر کے لیے، منال اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو کہ میری بیٹی کبھی گھر واپس نہ آئے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ کچھ بول کیوں دے رہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کہاں ہے منال؟ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے وہ لوگ میری بیٹی کے ساتھ۔ ناکردہ گناہوں کی سزا ملے گی اسے۔ میں بہت بے بس ہو چکا ہوں، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ کیا مطلب کون لوگ؟ کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ثانیہ کے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس کا بھائی واپس آ گیا ہے اور جو کچھ تمہارے صاحبزادے نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے وہی وہ اب ہماری بیٹی منال کے ساتھ کرے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری بچی کا کیا قصور بھلا اس میں؟ آپ بات کریں ان سے، جو کچھ ہوا اس میں ثانیہ برابر کی شریک ہے فہیم کے ساتھ، اس میں منال کا کیا قصور؟ آپ بات کریں ان سے، پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ مجھے لے چلیے ان کے گھر اور ان سے معافی مانگ لوں گی فہیم کی طرف سے۔ آپ مجھے لے کر چلیے، مجھے ملنا ہے منال سے۔ نہیں ہم نہیں جا سکتے وہاں اور پولیس کی مدد بھی نہیں لے سکتے، ہماری بیٹی ان کے قبضے میں ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کا قدم اٹھانا پڑے گا۔ فہیم کا نمبر ملا۔ اب تو ثانیہ ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے منال کو واپس لانے میں۔ یہ سب تمہارے صاحبزادے کی کرتوت ہیں جو میری بیٹی آج اس حال میں ہے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو چھوڑوں گا نہیں میں فہیم کو اور ثانیہ کو۔ یہ سب کچھ ان دونوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اگر میری بیٹی کو نقصان پہنچا تو ان دونوں کو بھی خوش نہیں رہنے دوں گا میں۔
اب غصہ نہ ہو، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، جو کچھ ہوا اس میں ثانیہ بھی برابر کے شریک ہے۔ ہاں حال یہ فہیم کا قصور نہیں، میں بھی فہیم کو فون کرتی ہوں۔ جلدی سے وہ فون کی طرف بڑھی۔ ہاں ہیلو فہیم، جلدی گھر آ جاؤ بیٹا، ہم لوگ بہت پریشان، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا مس، سب خیریت تو ہے نا؟ فہیم بھی پریشان ہو چکا تھا۔ کچھ خیریت نہیں ہے فہیم، تم جلدی گھر آ جاؤ، گھر آؤ تو بتاتی ہوں تمہیں، جلدی، اور ثانیہ کو ساتھ لیتے آنا۔ لیکن امی آپ تو جانتی ہے نا ابو ثانیہ کو پسند نہیں کرتے، تو پھر میں کیسے گھر لا سکتا ہوں ثانیہ کو؟ کیا ہوا، ابو گھر پر نہیں ہے؟ نہیں، تم ثانیہ کو ساتھ لے کر ہی آؤ، جو بات ہوگی اس کے سامنے ہی ہوگی۔ تمہارے ابو گھر پر ہی ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے، تم ثانیہ کو ساتھ ہی لے کر آؤ، گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے باہر جا کر رکی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو گاڑی گھر کے اندر چلی گئی۔ اندر پہنچ کر وہ شخص گاڑی سے باہر نکلا اور منال کے سائڈ سے دروازہ کھول کر اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ منال نے آج تک اتنا خوبصورت گھر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو بہت فرصت سے دیکھتی اس گھر کو، لیکن اب اس پر جو بیتی تھی، ایسے میں اس کے پاس گھر کو دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اس پتھر دل انسان کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے گھر کے سب سے آخری کمرے کا دروازہ کھولا اور منال کو کمرے میں لے جا کر اس کا بازو چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ منال وہیں زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ اس کمرے میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ منال سر گھٹنوں پر رکھ کر رو دی، اس کے دل میں بار بار بابا اور ماما کا خیال آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا جب بابا کالج پہنچے ہوں گے، ماما کو کیا بتائیں گے بابا؟ سوچ کر منال کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ تبھی منال کو باہر سے کسی کی باتوں کی آواز آئی۔ ابھی وہ آواز کے تعاقب میں کھڑکی کے پاس پہنچی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر آئی۔ چلو میرے ساتھ، ایک نظر منال پر ڈالتے ہوئے بولی۔ منال کو اس کا لہجہ تھوڑا عجیب لگا۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ کہاں لے کر جانا چاہتی ہیں آپ مجھے؟ چپ چاپ میرے ساتھ چلو، زیادہ باتیں نہ کرو، چھوٹے صاحب کا حکم ہے کہ تمہیں ڈرائنگ روم میں لے کر آؤں، تمہارا نکاح ہے ابھی چھوٹے صاحب سے۔ اس نے جیسے منال کے سر پر بم پھوڑا۔ اس کے الفاظ منال کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ میرا نکاح کس سے؟ میں نہیں کروں گی یہ نکاح، مجھے گھر واپس جانا ہے ابھی۔ منال نے باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، تبھی کسی سے ٹکرا کے وہ منال کے سامنے تھا۔ پلیز مجھے گھر جانے دے، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ لوگوں کا؟ مجھے نہیں کرنا کوئی نکاح، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دے، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ صاحب جی، میں تو ان سے کہہ رہی ہوں کب سے کہ میرے ساتھ چلے، لیکن یہ جانے کو تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ عورت جلدی سے اپنی صفائی میں بول پڑی۔ اس نے اس عورت کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ کمرے سے باہر نکل جائے۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ منال کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں پر اب گلاسز نہیں تھے۔ منال اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی۔ آج سے پہلے اس نے اتنی خوبصورت آنکھیں اس نے کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ اگر تمہیں اپنے بابا اور بھائی کی جان پیاری ہے تو ابھی کے ابھی نکاح نامے پر سائن کرو، اگر نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ اپنے باپ اور بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھنے کے لیے۔ وہ اب پہلے یہ بار بولا تھا منال کے سامنے، لیکن میرا قصور کیا ہے آخر؟ منال ہار مانتے ہوئے بولی، قصور؟ تمہارا کوئی قصور نہیں، اب جاؤ، اب جلدی بتاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، چل رہی ہو یا پھر تمہارے باپ اور بھائی کو بلاؤں میں یہاں مرنے کے لیے؟ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا، تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور منال بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ایک کمرے میں پہنچ کر وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئے۔ نکاح ہوا نے نکاح کے پیپر اس کے سامنے رکھے اور نکاح پڑھنا شروع کر دیا۔ منال ولد حیدر علی، آپ کو ملک حنان ولد ملک شہباز سے نکاح قبول ہے؟ منال ہوش و حواس سے بیگانہ بیٹھی تھی۔ نکاح ہوا نے پھر سے یہ الفاظ دہرائے۔ منال نے التجائیہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے اس پتھر دل انسان کی طرف دیکھا کہ شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو، لیکن نہیں، وہ نظریں پھیر گیا اور اپنی جیب میں سے پسٹل نکال کر میز پر رکھی۔ منال اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل پر پتھر رکھ کر کہا، قبول ہے۔ اسی طرح اس نے 3 بار قبول کر لیا اور نکاح نامے پر سائن کر دیے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ منال حیدر سے منال حنان بن گئی۔ انہیں سوچا بھی نہیں تھا کہ آج اس کی زندگی یوں بدل جائے گی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب نکاح ہوا گیا اور کب اسے ڈرائنگ روم سے اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کے ذہن میں تو بس یہی الفاظ گونجے تھے، ملک حنان، ملک حنان۔ اسے نفرت ہو چکی تھی اس نام سے، لیکن اب اس نام کے ساتھ اس کا نام جڑ چکا تھا، اس کی زندگی جڑ چکی تھی۔ اس سچ کو وہ جھٹلا تو نہیں سکتی تھی۔ فہیم ثانیہ کو لے کر گھر پہنچا تو منال کے ابا کی خبر سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، لیکن ثانیہ اس بات کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حنان ایسا نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہے اپنے بھائی پر اتنی گری ہوئی حرکت وہ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے تو ابھی کے ابھی فون لگاؤ اپنے بھائی کو، سب سچ سامنے آ جائے گا تمہارے۔ منال کے بابا بول پڑے۔
میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، لیکن میں کسی کو بھجوا کر پتہ کروا سکتی ہوں، لیکن اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیا پتہ کوئی اور بات ہو، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ جداح کی زوردار تھپڑ ثانیہ کے منہ پر پڑا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ خبردار جو آئندہ میری بہن کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیا تم نے تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا میں، فہیم غصے سے بولا۔ ثانیہ اپنی اتنی بے عزتی پر بوکھلاتی ہوئی وہاں سے چلے گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ فہیم نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے وہ وہاں سے نکل گئی۔ بابا، میں کسی طرح وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، اب آپ لوگ پریشان مت ہو۔ کیوں نہ ہو ہم لوگ پریشان؟ جوان بیٹی کا معاملہ اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم ٹینشن نہ لے۔ چلے جو یہاں سے جا کر اپنی بیوی کو سنبھالو، آئندہ ہمارے معاملات سے دور ہی رہو تم دونوں میاں بیوی۔ فہیم سر جھکاتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ اس کی بہن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہی تو تھا۔ گھر جانے کے بجائے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پتہ کرے کہ منال کو حنان نے اغوا کیا ہے یا کسی اور نے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور حنان کمرے میں داخل ہوا۔ منال تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب کچھ؟ اور کیا مل گیا آپ کو یہ سب کر کے؟ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ وہ حنان کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی۔ حنان نے ایک نظر منال پر اور دوسری نظر اس کے ہاتھوں میں جکڑے اپنی شرٹ کو دکھا۔ اس کے رگے تن کی غصے سے اس نے ایک جھٹکے سے منال کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوا اور ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ منال اس کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکی اور لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر جا گری۔ درد سے اس کی آنکھیں بڑھ آئی۔ حنان وہیں نیچے بیٹھ کر منال پر جھکا۔ منال ڈر کر تھوڑا سا پیچھے ہٹی، لیکن پیچھے دیوار تھی۔ حنان نے ماہی کے جبڑے کو اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ منال درد سے چلا اٹھی، لیکن حنان پر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تمہاری ہمت کیسی ہے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی؟ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم ملک حنان کے گریبان تک پہنچ سکے، اور تمہاری کیسی ہمت ہوئی؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ منال درد سے چلا رہی تھی، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ حنان کا ہاتھ اب منال کی گردن پر تھا۔ منال کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ منال کی حالت خراب ہوتے ہوئے دیکھی تو حنان نے اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا لیا اور منال کو بالوں سے کھینچتے ہوئے بولا، اس سے زیادہ تکلیف پہنچاؤں گا میں تمہیں، بس دیکھتی جاؤ تم۔ چلو اٹھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرو، کہیں جانا ہے ہمیں۔ کہتے ہوئے منال کے بال چھوڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ منال وہیں فرش پر گر گئی۔ اس کے ماتھے سے خون بہنا شروع ہو گیا، لیکن وہ پرواہ کیے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے۔ یہ زخم تو بہت معمولی سا تھا، ان زخموں کی نسبت جو اس کی روح پر لگے تھے۔ وہ حنان کے پیچھے چلتی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی ڈرائیور نے۔ فہیم آخر کار تھکا ہارا گھر لوٹ گیا۔ گھر گیا تو ثانیہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ فہیم چلتا ہوا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ثانیہ اسے دیکھ کر منہ موڑ گئی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ فہیم ثانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ ثانیہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ سر جھکے آنسو بہاتی رہی۔ فہیم نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے معاف کر دو ثانیہ، میں نے سب کے سامنے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ تم نے بات ہی کچھ ایسی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ تھپڑ تمہیں کوئی اور مارتا مجھے مارنا پڑا۔ تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو نا منال کو، وہ ایسی لڑکی نہیں، وہ تو آج تک کبھی اکیلی گھر سے باہر نکلی نہیں۔ بھاگنا تو دور کی بات ہے، پھر تم نے ایسی بات کیوں کی؟ مجھے پورا یقین ہے میری بہن ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس سے بابا کی تربیت پر کوئی انگلی اٹھائے۔ مجھے اپنے بھائی پر پورا یقین ہے، وہ بہت سمجھدار، ایسا کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ ثانیہ جلدی سے بولی۔ ہاں ہو سکتا ہے ثانیہ کہ ایسا نہ ہوا ہو، لیکن پھر منال کہاں گئی؟ سوچنے والی بات ہے۔ کس نے اغوا کیا منال کو؟ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، فہیم نے جواب دیا۔ آپ بابا کے ساتھ پولیس اسٹیشن جائیے، کالج کے CCTV کیمروں سے شاید کوئی ثبوت ہاتھ لگ جائے۔ ثانیہ کچھ سوتے ہوئے بولی۔ یہی تو مسئلہ ہے ثانیہ، بابا تیار ہی نہیں ہے پولیس اسٹیشن جانے کے لیے۔ ان کو پورا یقین ہے کہ یہ کام تمہارے بھائی کا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ حنان کو نقصان نہ پہنچا دے منال کو، اسی وجہ سے وہ پولیس کو انوالو نہیں کرنا چاہتے اس معاملے میں۔ اب میں اکیلا بھی کیا کروں؟ اچھا آپ پریشان مت ہو، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں، انشاءاللہ منال بہت جلدی مل جائے گی۔ اگر صبح تک منال کے کچھ پتہ نہیں چلتا تو پھر ہم دونوں چلیں گے پولیس اسٹیشن۔ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتے نا ہم لوگ۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ایسا ہی کرنا پڑے گا، اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ تم ایسا کرو میرے ساتھ چلو، ہم لوگ گھر چلتے ہیں۔ ماما بابا کو اس وقت ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہمارے علاوہ ان کا ہے ہی کون؟ فہیم کچھ پریشان سا بولا۔ ٹھیک ہے اب دروازہ بند کرو اچھی طرح سے، میں چادر اوڑھ کر آتی ہوں، کہتے ہوئے ثانیہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
منال آنسو بہاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی تھی. چپ چاپ اچانک ہی اس کی نظر باہر پڑی تو یہ راستہ اسے جانا پہچانا لگا. یہ تو میرے گھر کا راستہ ہے. منال کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. گاڑی اس کے گھر کے دروازے کے باہر رکی تو منال دروازہ کھول کر تیزی سے گھر کی طرف دوڑی، لیکن حنان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا. نہیں مسز حنان، ایسے نہیں. اچھی بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہیں، مائکے اکیلی نہیں. منال کو حنان کا لہجہ کچھ طنزیہ لگا. اس کے چہرے کے اثار کو وہ سمجھ نہیں سکی. حنان منال کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا اور گارڈ بے ساتھ چل پڑے، لیکن حنان نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے یہی رکنے کا کہا. ثانیہ اور فہیم وہاں پہنچے تو گھر کے باہر کھڑی گاڑی اور گارڈز کو دیکھ ثانیہ کے ہوش اڑ گئے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ بے یقینی میں سر ہلاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی. گارڈ نے ثانیہ کو دیکھتے ہی سلام کیا. السلام علیکم میڈم. لیکن ثانیہ بنا سلام کا جواب دیے تیزی سے اندر کی طرف بڑھی. فہیم بھی اس کے ساتھ جلدی سے اندر چلا گیا. حنان اندر جاتے ہی سامنے بڑے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھ گیا. ماما بابا منال زور زور سے چلا رہی تھی. منال کی بات سنتے ہی وہ دونوں سامنے والے کمرے سے باہر نکلے. منال باغ ان سے لپٹ گئی. ان کی نظر سامنے بیٹھے حنان پر پڑی تو ان کے ہوش اڑ گئے. فہیم اور ثانیہ بھی اسی وقت گھر میں داخل ہوئے. سامنے حنان کو بیٹھے دیکھ کر دونوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا. حنان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ثانیہ تیزی سے حنان کی طرف بڑھی. حنان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے سے منع کر دیا. حنان اٹھ کھڑا ہوا. ثانیہ تب چکی تھی. حنان، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا میں جان سکتی ہوں تم منال کو ساتھ کیوں لے کر کے؟ اٹس نان آف یور بزنس مسز فہیم. حنان مسز فہیم پر زور ڈالتے ہوئے بولا. منال اپنی ماں سے لپٹتے مسلسل آنسو بہا رہی تھی. ثانیہ کے تو ہوش اڑ گیا حنان کی بے روحی پر. تم شاید بھولے ہو حنان، میں مسز فہیم ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری بہن بھی ہوں. ثانیہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی. ایکسکیوز می، کون بہن؟ میں آپ کو نہیں جانتا. میں تو اپنی بیوی کو ملوانے لایا تھا اس کے گھر والوں سے. بیوی بے سادہ ثانیہ کے منہ سے نکلا اور اس کی نظر روتی ہوئی منال پر پڑی. وہ جلدی سے منال کی طرف بڑھی. منال، چپ ہو جاؤ پلیز اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے. یہ حنان کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ منال نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہاں کھڑے سب کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئی. منال کے بابا حنان کی طرف بڑھے. بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے کیوں کیا ایسا میری پھول سی بچی کے ساتھ؟ اس نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ فہیم بھی تیزی سے آگے بڑھا. ہاں حنان، جو کچھ بھی ہوا ساری غلطی میری اور ثانیہ کی ہے. تم جو سزا دینا چاہتے ہو ہمیں دو، لیکن پلیز منال کو چھوڑ دو. ایسے کیسے چھوڑ دو منال کو؟ ابھی تو نکاح ہوا ہے ہمارا، ابھی تو پوری زندگی ساتھ گزارنی ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ سارے صاحب؟ آپ کو تو ہوش ہونا چاہیے. یہ سب کچھ آپ ہی کی تو مہربانی ہے. اتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی ہیں آپ کی بہن، اور کیا چاہیے آپ کو؟ چلیے منال. حنان منال کی تو بڑا آخری بار مل کر جتنا ملنا ہے سب سے، کیونکہ اس کے بعد تمہیں یہ موقع دوبارہ نہیں ملنے والا. منال کو اس وقت وہ دنیا کے سب سے ظالم انسان لگا. نہیں بابا، میں نہیں جاؤں گی. منال جلدی سے اپنے بابا کے پیچھے چھپ گئی. بابا مجھے بچا لے، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا. منال کہیں نہیں جائے گی. فہیم اور ثانیہ بھی تیزی سے منال کی طرف بڑھے. حنان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. جاؤ یہاں سے. منال کہیں نہیں جائے گی. اب تمہارے ساتھ بند کرو اب یہ سب کچھ. ثانیہ غصے سے بڑی، لیکن حنان ایسے کھڑا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو. وہ آگے بڑھا اور منال کا ہاتھ تھامتے اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا اور گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ دیا. ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر کے منال خود کو سب سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی. اپنے لیے وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ ایک لڑکی جو تھی کمزور سی، اپنوں کے ہاتھ اسے اپنی قربانی دینی پڑی. یہ زخم بھی تو اپنوں کے ہی دیے ہوئے تھے. وہ گلہ کرتی بھی تو کس سے کرتی؟ یہ اس کے بھائی کی غلطی کی سزا ہی تو تھی جو اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی. 1 سال پہلے اس کے بھائی نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا. کسی کے گھر کی عزت کو اپنے گھر لے آیا تھا اپنی عزت بنانے کے لیے. کیا بیتی ہوگی ان ماں باپ پر جب ان کو اپنی بیٹی کی شادی کی خبر ملی ہوگی. اس بات کا اندازہ آج منال کا ہو چکا تھا اپنے ماں باپ کی حالت دیکھ کر. یہ دنیا مکافاتی عمل ہے. آج منال کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی، لیکن غلطی تو بھائی کی تھی. تو پھر سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ منال سوچوں میں گم بیٹھی تھی. اسے پتہ ہی نہیں چلا کب سارا راستہ گزر گیا اور وہ واپس اس محل میں آ گئی. لیکن اسے یہ محل کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا. اسے واپس اسی کمرے میں بند کر دیا گیا. فہیم کو اور ثانیہ کو آج شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا. وہ دونوں سر جھکائے بیٹھے سوچوں میں گم تھے. ثانیہ جانتی تھی حنان کے غصے کو وہ سمجھ چکی تھی. حنان ظلم کی انتہا کر دے گا منال پر، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی منال کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی. اس گھر کے دروازے اس نے خود بند کیے تھے اپنے لیے. فہیم سے اس کی شادی اس کی پسند کی ہوئی تھی. دونوں ساتھ پڑھتے تھے یونیورسٹی میں. ثانیہ کے گھر والے کو فہیم پسند نہیں تھا کیونکہ وہ ان کے اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا. ان کو اپنی بیٹی امیر گھرانے میں بیاہنی تھی.
بس یہی وجہ تھی انکار کی، لیکن ثانیہ سوچ چکی تھی کہ وہ بس فہیم سے شادی کرے گی۔ اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن ثانیہ کو رشتہ منظور نہیں تھا۔ ثانیہ نے شادی سے 2 دن پہلے گھر سے بھاگ کر فہیم سے شادی کر لی اور فہیم ثانیہ کو ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ فہیم کے ساتھ ثانیہ کو دیکھ اس کے ابو غصے میں آ گئے۔ کون ہے یہ لڑکی تمہارے ساتھ؟ اور وہ غصے میں بولے، ابو یہ ثانیہ ہے میرے ساتھ پڑھتی، ہم نے نکاح کر لیا۔ فہیم سر جھکاتے ہوئے بولا۔ وہ غصے سے آگے بڑھ تھپڑ پر تھپڑ برساتے گئے فہیم پر۔ اس کی امی جلدی سے آگے بڑھی اور فہیم کو بچانے لگ پڑی۔ تم سائڈ پر ہٹو بیگم، آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ تمہارے لاڈ پیار کا ہی نتیجہ ہے جو آج اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اسے کہو چلا جائے اس لڑکی کو لے کر جہاں سے ہمارا اب سے کوئی رشتہ نہیں۔ اسے شرم نہیں ہے، گھر میں جوان بہن بیٹھی ہے اور یہ کیا حرکتیں کر بیٹھا ہے؟ سنا نہیں تم نے؟ فہیم نکل جاؤ میرے کمرے سے، میرے گھر سے۔ وہ غصے سے بولی تو فہیم ثانیہ کو وہاں سے لے کر نکل گیا اور اپنے ایک دوست کا گھر کرائے پر لے لیا اور تب سے ہی وہ وہیں رہ رہا تھا۔ اب کیا فائدہ پچھتانے کا؟ ابو کی آواز پر دونوں سوچوں کے سمندر سے باہر نکلے۔ جو تم دونوں اپنے گھر خوش رہو، ہماری دعا ہے، لیکن ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ جو میری بیٹی کی قسمت میں لکھا تھا وہی ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اللہ صاحب بہتر کرے گا۔ نہیں ابو جی پلیز ہمیں معاف کر دے۔ ثانیہ جلدی سے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ یہ سب میری غلطی کی سزا ہے جو منال کو ملی ہے، ہم سے اس طرح منہ نہ موڑے۔ نہیں بیٹا تم اٹھو، یہاں سے بیٹیاں قدموں میں نہیں بیٹھتی، بیٹیوں کی جگہ تو باپ کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ ثانیہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولی، جو ہوا اسے بھول جاؤ اور اپنے گھر واپس جاؤ۔ اپنے بابا کی بات سن کر فہیم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کی ساری خوشی ہوا بن کر اڑ گئی۔ ایک طرف وہ گھر واپس آنے کے لیے خوش تھا اور دوسری طرف اسے اپنی جان سے پیاری بہن کے بچھڑ جانے کا غم۔ ایسے میں وہ کرتا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی اب چپ بھی ہو جائیے، اب کب تک روتی رہے گی؟ ماں تو روتا دیکھ فہیم ماں کے تو بڑا جو قسمت میں لکھا وہی ہوتا ہے امی۔ ہو سکتا ہے اسی میں منال کے لیے بہتری وہ ماں کو تسلیاں دے رہا تھا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ اصل میں وہ بھی منال کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن سب کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ تم نے منال کے ماتھے پر چوٹ دیکھی تھی؟ فہیم تڑپ کر بولی، ایسا لگتا ہے جیسے میری بیٹی پر بہت ظلم کر رہا ہے وہ شخص، اسے ناکردہ گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ کتنی خوش تھی میری بچی صبح گھر سے جاتے ہوئے، اسے کیا پتا تھا کہ دوبارہ گھر ایسے واپس آئے گی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ مجھے میری بچی کے پاس لے جاؤ فہیم، میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر، اور وہ کیسے رہے گی ہم سب کے بغیر؟ ہمارے سامنے وہ اسے کیسے بازو سے کھینچتے ہوئے لے گیا۔ کتنا ڈر تھا منال کے چہرے پر، وہ پتہ نہیں کیسے زندگی گزارے گی اس کے ساتھ۔ ہمارے سامنے یہ سلوک کر رہا تھا، وہ منال کے ساتھ بعد میں پتہ نہیں کتنے ظلم کرے گا اس پر۔ میرا تو سوچ سوچ کر ہی دل بیٹھا جا رہا ہے امی، اب آپ پریشان نہ ہو، جو ہوتا تھا جو ہونا تھا ہو گیا، ہم لوگ تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں منال کے لیے، اس کی آنے والی زندگی کے لیے۔ ثانیہ کھانا لے کر آؤ ماما اور پاپا کے لیے۔ فہیم ثانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ثانیہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ امی آئیے آپ ادھر بیٹھیے، آپ لوگ کھانا کھا لیں۔ نہیں فہیم مجھے بھوک نہیں، پتہ نہیں میری بچی نے دوپہر سے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، اب تو رات ہونے والی ہے۔ وہ پھر سے رونے لگ پڑی۔ امی آپ چپ ہو جائیے، اتنے برے نہیں ہیں۔ امی آپ چپ ہو جائیے، اتنا بھی برا نہیں لگا مجھے حنان، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کچھ کرے گا منال کے ساتھ۔ تبھی ثانیہ کھانا لے کر وہاں آ گئی۔ جی امی آپ پریشان نہ ہو، میری ماما بہت اچھی ہے، وہ بہت خیال رکھیں گی منال کا، وہ بالکل آپ کے جیسی ہے، منال کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گی وہ۔ رہی بات حنان کی تو حنان بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حنان کا دل کا برا نہیں، بس غصے کا ذرا تیز، آپ بے فکر ہو جائیے، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی تو نہیں کی، اس نے منال کو خود اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ جو بھی ہو اب وہ اس کی بیوی ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ نکاح کا رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے امی، دو اجنبی لوگ زندگی بھر کے لیے ہم سفر بن جاتے ہیں۔ اس رشتے کے نسبت حنان کو بھی بہت جلدی احساس ہو جائے گا اپنی ذمہ داری کا۔ اسے غصہ تو مجھ پر اور فہیم پر تھا، لیکن شاید اسے پتہ نہیں وہ غصے میں ہی منال کے نام اپنی زندگی لکھ چکا ہے۔ جیسے ہی حنان کو اپنے رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا جائے گا، اس کا دل منال کے نرم ہوتا جائے گا۔ باقی سب اللہ پر چھوڑ دے، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ صاحب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ جی امی ثانیہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے پریشان ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا نا۔ اب دعا کر بس اللہ تعالیٰ ہماری منال کے نصیب اچھا کرے، آمین۔ ثانیہ ابو کو بھی کھانا ڈال کر دو اور امی کو بھی، چلیے ابو کھانا شروع کرے، پھر میڈیسن بھی کھانی ہے آپ نے۔ ثانیہ نے دونوں کو کھانا ڈال کر دیا۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو وہ لوگ بھی کھانا کھا کر اپنے گھر چلے گئے۔ صبح ان کو واپس گھر شفٹ ہونا تھا، اس لیے سوچا کہ رات کو ہی پیکنگ وغیرہ کر لے تاکہ صبح مشکل نہ ہو۔
رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ منال سوئچ بورڈ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے بڑھی تو بٹن دبانے پر 0 سائز بلب روشن ہو گیا کمرے میں، جس کی روشنی بہت کم تھی۔ کر بھی کیا سکتی تھی؟ منال چپ چاپ ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بھوک سے برا حال تھا، لیکن کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی عورت ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل۔ منال نے اسے دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ کھانا کھا لو بیٹا۔ اب کی بار اس کا لہجہ بہت نرم تھا۔ منال کو حیرانگی ہوئی اس کے لہجے پر۔ دیکھو بیٹا، جو ہونا تھا ہو چکا، کھانے سے کیسی دشمنی، اور ویسے بھی اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے چھوٹے صاحب سے۔ یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارا نکاح اتنے اچھے انسان سے ہوا ہے۔ چھوٹے صاحب دل کے برے انسان تھے، بس حالات نے انہیں ایسا بنا دیا ہے۔ دیکھنا جیسے جیسے وقت گزرے گا ان کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اب تم سے منہ نہیں موڑ سکتے، وہ تم بیوی بن چکی ہو ان کی۔ یہ کھانا کھا لو تاکہ میں برتن باہر لے جاؤں۔ جلدی سے ختم کر لو کھانا ورنہ مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ وہ التجائیہ نظروں سے منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرا نام شبانہ ہے، میں اس گھر کی کیئر ٹیکر ہوں۔ اب جو کوئی بھی ہے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ کھانا واپس لے جائیے اور کہہ دیں اپنے چھوٹے صاحب سے مجھے بھوک نہیں، ان کے دیے گئے زخموں سے میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اپنے ساتھ خود ظلم کاری ہو تم بیٹا، چپ چاپ کھانا کھا لو۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا آپ سے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، آپ جائیے یہاں سے اور دروازہ اچھی طرح سے بند کر جائیے، کہیں میں بھاگ نہ جاؤں۔ شبانہ چپ چاپ کھانے کی ٹرے اٹھا کر دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ منال وہی زمین پر لیٹ گئی۔ اسے ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا، آج سے پہلے وہ کبھی فرش پر نہیں سوئی تھی۔ تبھی کمرے کا اکلوتا بلب بھی بند ہو گیا۔ بلب جل چکا تھا، اب کمرہ پوری طرح اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ منال اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، مگر وہ اب کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ اندھیرے تو اب اس کا مقدر بن چکے تھے۔ حنان رات کے 2 بجے کا لوٹا منال کو گھر چھوڑتے ہی وہ باہر نکل گیا تھا۔ تب کا اب لوٹا تھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ شبانہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، صاحب جی کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟ نہیں مجھے بھوک نہیں۔ فون پر سے نظریں ہٹائے بغیر ہی اس نے جواب دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی کچھ یاد آنے پر پلٹا، اس نے کھانا کھا لیا۔ فون پر ہی نظریں جمائے بولا، نہیں صاحب جی میں لے کر گئی تھی کھانا، لیکن اس نے کھانے سے انکار دیا، کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے، واپس لے جاؤ کھانا۔ واٹ ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ تم کیا کرتی ہو شبانہ؟ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، مجھے فون بھی تو کر سکتی تھی نا۔ حنان تاپ چکا تھا۔ وہ صاحب جی وہ چھوڑو اور جلدی سے کھانا لے کر آؤ، ابھی کے ابھی، کہتے ہوئے حنان اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں منال تھی۔ نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اپنے فون کی ٹارچ آن کی اس نے تو منال اسے سامنے فرش پر پڑی نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ منال 2 سے 3 بار اس نے آواز دی لیکن منال نہیں اٹھی۔ آخرکار تنگ آنکھوں سے منال پر جھکتے ہوئے اس کا گال تھپتھپایا تو اسے منال کا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ انہیں دوبارہ منال کے گال پر ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ منال کو اٹھاتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور لے جا کر منال کو بیڈ پر لٹا دیا۔ تیز بخار کی وجہ سے منال بے ہوش ہو چکی تھی۔ حنان نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا اور خود شبانہ سے رومال اور پانی منگوا کر منال کو پٹیاں کرنے لگ پڑا۔ ڈاکٹر نے آ کر منال کا چیک اپ کیا اور پٹیاں کرنے کا کہا، دوائیاں لے کر دے کر چلا گیا۔ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے منال کا بی پی لو ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب منال کا بخار کچھ کم ہوتا، حنان نے شبانہ سے کہا کہ اسے اٹھا کر کچھ کھلا کر یہ دوائی کھلا دے۔ شبانہ نے زبردستی منال کو تھوڑے سے چاول کھلایا اور زبردستی دوائی کھلا کر لٹا دیا اور کمرے سے باہر نکل کے منال ابھی بھی نیم بے ہوشی میں ہی تھی۔ شبانہ کے کمرے سے باہر جاتے ہی حنان کمرے میں آ گیا اور منال کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک ایسے ہی بیٹھا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ منال پرسکون سو رہی ہے تو لائٹ آف کر کے وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا صوفے پر۔ حنان کو صوفے پر نیند نہیں آ رہی تھی، اسے بیڈ پر سونے کی عادت تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ صبح جب منال کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بستر پر لیٹے پایا، لیکن اسے اپنی گردن پر کوئی بھاری چیز محسوس ہوئی۔ جب اس نے ہاتھ لگایا تو وہ بازو تھا، پھر اس کی نظر اپنے قریب لیٹے حنان پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ منال نے چیخ ماری تو حنان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ حنان کا چہرہ منال کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ حنان کی سانسیں منال کو اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حنان کی اتنی قربت پر منال پسینے سے شرابور ہو گئی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارنے لگ پڑی۔ منال کی اس حرکت پر حنان کے چہرے کی ہمائیاں اڑ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا اب کیا کرے۔ دیکھو جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں، میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں، چلانا مت۔ حنان غصے سے بولا تو منال پرسکون ہو گئی۔ حنان نے آرام سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا اور سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا۔
منال جلدی سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ پڑی۔ حنان بیڈ سے اتر کر منال کی سائڈ پر گیا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔